اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، تخلیق کائنات کا، آپ کی آمد ہی تخلیق کائنات کی جو مقصد تھا آپ کی آمد سے وہ پورا ہو گیا۔ زمین و آسمان کی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اپنے محبوب کے لیے پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا، کفر، شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہو گئی، اور نور ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوا۔ معمولی بات تو نہیں ہے حضور کی آمد سے۔ لیکن میرے محترم دوستو، ہم نے اس عظیم ہستی کی قدر نہیں کی، ورنہ تو آپ یقین کیجئے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، کوئی حساب ہے کسی کے پاس؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ شمار نہیں کر سکو گے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں! لیکن کوئی نعمت، کسی نعمت کے عطا پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے انسانوں میں نے تم پہ احسان کر کے یہ نعمت تمہیں عطا فرمایا، کسی نعمت کے عطا پر نہیں۔ اس لیے اللہ کے پاس ہر نعمت کی خزانہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ابھی اس وقت جو بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس وقت تک اور قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے، میرے محترم دوستو، نہ آنکھیں ایک دوسرے سے ملتی ہے، نہ زبان ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ کان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، نہ لب و لہجہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ چلنا پھرنا ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ انداز گفتگو ایک دوسرے سے ملتا ہے، نہ انداز بیان ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ ہر ایک مختلف۔ میں کئی دفعہ میں عرض کرتا ہوں یہ واقعہ صرف سمجھانے کے لیے، پھر بھول جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں ہم مکے میں تھے، 8 ذی الحج کی صبح ہم روانگی کر رہے تھے جامعہ سہولتیہ مدرسے کے قریب مسجد میں، تمام ساتھیوں نے حرام باندھا اور بس 10-11 بجے کا وقت ہم بس روانہ ہو رہے تھے مینا۔ اس ٹائم میں سہولتیہ مسجد جو انتہائی خوبصورت مسجد تھی اب وہ گرا دی گئی، تو وہاں میں 2 رکعت نفل احرام کی میں پڑھ رہا تھا، تو کوئی آواز کھڑکی سے باہر سے آواز آئی کہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی مولوی صاحب ہیں اس مدرسے میں یا مسجد میں کوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بس سب مینا جا چکے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک نے کہا ایک مولوی صاحب ہیں وہ اندر نفل پڑھ رہے ہیں احرام کے، ابھی نکلنے والے۔ میں سب شاید کسی اور کے متعلق بات کر رہے ہوں، بعد میں پتہ چل وہ میرے متعلق ان سے کہہ رہے تھے کہ ایک مولوی صاحب اندر احرام کے نوافل پڑھ رہے ابھی نکل آئے۔ خیر میں نکل آیا، 4-5 نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہمارا تعلق سری لنکا سے ہے، ہم یہاں کوئی ایک مقام بتایا وہاں کام کرتے ہیں، اقامہ پر آئے ہیں، حج کے لیے نہیں آئے۔ ہم نے جدہ سے اوپر جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھا، حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم جیسے ہی درمیان میں راستے میں پہنچے، شرطہ والوں نے ہم سے کہا اجازت ہے تمہارے پاس حج کی؟ ہم نے کہا اجازت تو نہیں ہے، کیسے احرام کھول؟ ہم سب سے احرام کھلوا دیے، کپڑے پہنا دیے۔ اب ہم کپڑوں میں مکے پہنچ گئے، اب ہم کیا کریں؟ ادھر مینا جانا ہے، آج 8 ذی الحج ہے، ادھر حج شروع ہونے والا ہے، ادھر ہم سے احرام اتروا لیا گیا، کپڑے پہنا دیے گئے۔ کوئی کہتے ہیں کہ اب تمہارا حج نہیں ہوگا، تم واپس میقات چلے جاؤ، احرام باندھ دو۔ اب میقات دور بھی ہے اور وہاں سے ہمیں چھوڑتے بھی نہیں احرام کے لیے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا
گھبرانے کی بات نہیں، مسئلے کی بات ہے، پریشانی مت کرو، ایسے کر لو جہاں ہو وہیں سے احرام باندھ دو، جہاں ہو وہیں سے احرام، مکے ہی میں احرام باندھ دو، 2 رکعت احرام کی نیت کر کے چلے جاؤ مینا، اپنا حج مکمل کر لو، آپ کا حج مکمل ہے۔ حج کے بعد واپس آ جانا، جانور سستے ہو جائیں گے، ایک دم دے دینا، دم واجب، احرام زبردستی کھلوانے کا، صرف دم آیا ہے تم پہ، وہ بھی آپ سے حج کے موسم میں نہیں، حج کے بعد بھی آپ سے مانگا جا رہا ہے اور بہت سستے میں مل جائے گا آپ کو، تو آپ کا حج بالکل 100% درست ہے، کوئی پریشان مت ہو۔ ایک نوجوان اس میں میرے قریب آیا، آپ پاکستان کے ہیں؟ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا جی آپ پاکستان سے تعلق ہے، کوئٹہ بلوچستان۔ میں نے کہا بات تو صحیح کر رہا ہے، کہا کوئٹہ بلوچستان، سوچتا سوچتا پھر کہا سنہری مسجد۔ میں نے کہا آپ کوئٹہ آئے ہیں؟ کہتے 5-6 سال پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ آیا تھا، ہماری سنہری مسجد ایک دن کی تشکیل ہوئی تھی، سری لنکا کی جماعت تھی ہماری، آپ درس قرآن دیتے صبح نماز کے بعد۔ میں نے کہا ہاں بالکل بالکل۔ کہتے ہیں آپ نے جو باتیں کی، آپ کی شکل ہم سے بھول گیا، لیکن آپ نے جس انداز سے گفتگو کی ہمیں وہ درس والے سنہری مسجد والے مولوی صاحب یاد آ گئے، اس کے بھی انداز یہی تھا جو آپ بات کر رہے ہیں، 100% میرے کانوں میں ابھی تک اس مولوی صاحب کی باتیں محفوظ ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ہو بہو یہ وہ سنہری مسجد والے مولوی صاحب لگتے، آپ وہی ہیں سنہری مسجد والے؟ میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہا آواز سے پہچانا۔ آوازیں بھی اللہ نے ایسے مختلف، اتنے ملکوں کے رہنے والے ہیں، ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی، کتنے خزانے ہیں اللہ کے پاس آوازوں کے، کتنے خزانے اللہ کے پاس چہروں کے، ایک کا چہرہ دوسرے۔ آپ کے اہم دستاویز مثلا دور کیوں جاتے ہیں، آپ شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو ناظر آفس میں آپ کی پہلے خالی انگوٹھا، آج کل 10 کے 10 انگلیوں کے، پتہ نہیں پاؤں کے بھی انگلیوں کے وہ نقش لیے جاتے کہ خالی ہاتھ کی 10 انگلیوں کے لیے جاتے، اور انگلیاں تو نہیں ہے شاید وہ بھی لے لیے جاتا، تو وہ یہ انگلی اہم دستاویز پر آپ کا جو ہے نا یہ انگوٹھا، یہ ایک انگلی، یہ کیوں؟ یہ آپ کے یہ انگلیوں کے پوروں پر جتنے بھی لکیریں ہیں میرے محترم دوستو، آج بھی اہم دستاویز پر آپ سے انگوٹھے کی نشان اس لیے لیا جاتا ہے کہ ایک کے انگوٹھے کے پورے جو ہے دوسرے شخص کے انگوٹھوں کے پوروں سے نہیں ملتا۔